بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوزع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتلائي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہیں جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ یستوزعہ یسألہ ان یزع عنہ بعض دینہ۔ یستوزع کے معنی ہے کہ وہ اس سے قرض کی رقم میں کچھ کمی کرانا چاہتا تھا، اور یسترفقہ یسألہ الرفق والمتلائی۔ یسترفقہ کا مطلب ہے کہ اس سے نرمی کا سوال کرتا تھا۔ متلائی کے معنی ہے حلف، قسم اٹھانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنگ دست، بدحال اور بالکل تنگ حال، حالت ٹھیک نہ ہو تو ایسے تنگ دست مقروض کے ساتھ احسان کرنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ ایک انسان ہے، کسی سے قرضہ لے لیا ہے، وقت بھی آ گیا دینے کا، لیکن اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے دینے کا، تو قرض دینے والا تھوڑا اس پر رحم کرے، یا تو کچھ مہلت دے، یا تو پھر جتنا قرض دیا کچھ کم کر دے، یعنی کچھ قرض معاف کر دے، یا اس کو ادائیگی قرض میں آسانی تک مہلت دے دے، یعنی جب آپ کا ہو جائے تب دے دینا۔ اس طریقے سے الفاظ کہنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 280 کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ کہ مقروض اگر تنگ دست ہو، حالات تنگی ہو مقروض کا، تو اسے آسانی تک مہلت دے دو۔ کسی کو آپ نے قرضہ دیا، نہیں دے رہا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، آپ اس کو مہلت دے دیجئے کہ بھائی 2 مہینہ کی جگہ آپ 5 مہینہ میں دیجئے، 5 مہینہ کی جگہ ٹھیک ہے 7 مہینہ کے بعد دیجئے، اور اگر نہیں تو تم اسے معاف ہی کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر سوال پیسہ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ عادت ہی بنا لیے ہیں قرض لینے کا اور دینے کا نام نہیں لیتے، تو پھر ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہنا بھی چاہیے جو عادت بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ مقروض قرض کے تعلق سے قرض حسنہ باضابطہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ کوئی اگر قرضہ مانگے تو قرض حسنہ دے دو، لیکن جو لوگ عادت بنا لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے، اس سے پیسہ لیتے پھر نہیں دیتے، اور کسی سے لے لیا اس کو نہیں دیتے، اور کسی سے لیا اس کو نہیں دیا، تو اس طریقے سے اگر کوئی ہے اور جانتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، تو پھر
پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ دوسری چیز، کوئی شخص نیکی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اس سے زجر و توبیخ کی جائے تاکہ وہ اپنا ارادہ ترک کر کے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ باہم یعنی جھگڑنے والوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ دو انسان آپس میں جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے، دونوں کے درمیان صلح کرایا جائے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، صلح نما کرا دو۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ جھگڑنے والوں کو بھی مصلحین کے ساتھ تعاون اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کہ جنہوں نے صلح نامہ کرایا ان کے ساتھ تعاون اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا، درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی آپ نے آواز سنی، ان میں سے ایک نے دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں کم نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہہ رہا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا نیکی کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہا کہ جیسے ہی یہ الفاظ بولا تو وہ شخص قرض دینے والا نرم ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے تو جیسے ہی نرمی کا مظاہرہ کیا، بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے ایک میسج ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اگر قرض دار ٹائم پر وقت پر نہیں دیا تو مہلت دی جائے کہ بھائی جب آپ کی سہولت ہو جائے تب دے دیں، اور اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی کچھ قرضہ آپ معاف کر دیں تو لہٰذا آپ معاف کر دیں، اور اگر کوئی شخص دے ہی نہیں سکا اور کہا کہ بھائی ہم دے نہیں پائیں گے، معاف کر دیجئے، لہٰذا اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو قرض حسنہ دینے کا بیان ہے، قرض حسنہ دینا بھی چاہیے، لیکن پھر میں نے جو کہا کہ کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں، گھر دوار ہونے کے باوجود، بنگلہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں اور لوگوں سے لے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور